السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين. باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة رضي الله عنه الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. وروى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزيه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خالد بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان وإن أشدنا وثبة الذي يسيب قبر عثمان بن مزعون رضي الله عنه حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحلس عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب قائم کیا، الجرید علی القبر، قبر پر کسی ٹہنی وغیرہ کو رکھنا، اس کے ذریعے سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بحث کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد تمہارے جو اعمال ہے وہ اعمال ہی تم کو کام آئیں گے، یا اعمال ہی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھا معاملہ کیا جائے گا، اور اگر اعمال خراب ہے تو قبر میں کیا ہے، باہر کے راستے سے کوئی فائدہ تم کو نہیں پہنچ سکتا۔ قبر پر جرید یعنی ٹہنی رکھو، یا اس کے علاوہ کیا ہے اس کے اوپر چھت بنا دو یا خیمہ گاڑ دو تاکہ دھوپ وغیرہ نہ لگے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صرف اس کے ذریعے سے تمہارا جو عمل ہے اس عمل کے مطابق تم سے عمل کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر 2 قبریں دیکھی، اور وہ 2 قبریں نئی تھی یا پرانی تھی، مسلمان کی تھی یا غیر مسلم کی تھی۔ بہرحال ان کو ان کے قبر میں ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی کو کاٹا اور اس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹہنی سبز تھی، اور سبز چیز وہ کیا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتی ہے، اس وجہ سے جب تک اس کا کیا ہے وہ لوگ سبزی وغیرہ ٹہنی ذکر کرتی رہے گی، وہاں تک اس کے اوپر سے عذاب قبر ختم ہو جائے گا۔ دوسری ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ارشاد فرمایا تھا کہ ٹہنی رکھو، جتنی دیر تک ٹہنی رکھو گے اتنی دیر تک کیا ہے ان سے عذاب نہیں ہوگا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اوپر ٹہنی رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے یا سبزی وغیرہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنے کی وجہ سے وہ فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ قبروں پر پھول چڑھانا جو آج کل دستور ہو گیا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح قول تو یہ ہے کہ قبروں کے اوپر پھول چڑھانا جائز نہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ قبروں کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں، یہ پھول رکھتے نہیں ہیں، وضع یزو کے معنی میں نہیں ہے بلکہ چڑھانے کے معنی میں ہے، اور جہاں چڑھانے کا معنی آتا ہے تو اس صورت میں اس میں عبادت کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے ملیدہ چڑھایا گیا، فلانی چیز چڑھائی گئی، تو یہ چڑھانا میں عبادت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے قبروں کے اوپر پھول وغیرہ کا رکھنا
ये कब्र पर फूल रखना नहीं। इनको अगर कहो कि फूल की जगह पर नीम के पत्ते रखो, उसमें बहुत ज्यादा क्या है तरोताजगी है, वो ज्यादा क्या है तस्बीहात पढ़ते रहेंगे, फायदा होता रहेगा, तो वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। बहरहाल इस हदीस से इस्तेलाल करते हैं, वो इस्तेलाल करना सही नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टहनी रखी उसमें खुद हदीस का अल्फाज है कि अल्लाह, शायद अल्लाह तबारक व तआला इनकी वजह से उनके ऊपर रहम फरमाए, या अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, जिसकी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनी काट कर रखी। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तर्जुमतुल बाब में इस मसले को तुम्हारे सामने जिक्र किया है। अल जरीद वल कब्र व औसा बुरैदत अल अस्लमी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उन्होंने क्या है वसीयत की थी कि मेरी कब्र पर 2 टहनी को रखा जाए। बहरहाल इस वजह से अगर किसी आदमी ने दफन के वक्त में अगर कब्र को निशानी के तौर पर अगर कोई टहनी उसमें गाड़ी गई है, टहनी रखी गई है, तो ये जायज़ और दुरुस्त है। बहरहाल अगर ये है तो हजरत बुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपना इज्तिहाद है कि इन्होंने फरमाया था कि मेरी कब्र पर क्या है टहनी रख दी जाए। और इसके बाद फिर उन्होंने जिक्र किया वह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि किसी आदमी ने फुस्तातुन अला कब्र अब्दुर्रहमान की कब्र पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे हैं, जब इनका इंतकाल हो गया तो इनकी बीवी ने इनकी कब्र के ऊपर खेमा गाड़ दिया ताकि धूप वगैरह से हिफाजत रहे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि खेमा वगैरह गाड़ने की वजह से या धूप वगैरह की हिफाजत की वजह से बाहर करने से कुछ भी नहीं होता, वो तुम्हारे अमाल है। अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हैं तो कब्र में तुमको फायदा होगा, और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो फायदा नहीं होगा। खुद हमारे यहाँ भी क्या है गोरे गरीबा में किसी ने सख्त गर्मी के मौके पर कब्र के ऊपर लाकर पत्थर की बर्फ की सील रखी थी। जाहिर है इस तरीके से सील रखने की वजह से अगर कब्र में अज़ाब हो रहा है तो वहाँ फायदा और राहत नहीं होता। ये सब बकवास और जहालत की बातें हैं। हाँ, अल्लाह जल्ल जलालहू के हुजूर में कुरान पाक की तिलावत या तस्बीहात वगैरह पढ़कर इसाले सवाब किया जाए तो वो मुफीद होता है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर जब खेमा देखा तो उस वक्त उन्होंने फरमाया कि भाई इसको खत्म करो, उठा लो बाहर से, क्या है धूप से बचाने से कोई कब्र में अंदर फायदा कुछ नहीं होता, वो अपने अमल के जरिए से होता है। काला अंजे हो या गुलाम फ़इन्नमा युज़िल्लुहु अमलुहु वकाला खारिजा तुमने ज़ैद रअयतुनी व अना शब्बान फी ज़माने उस्मान, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जब इस किस्म की चीज़ें होती थी। आवाज नहीं आ रही। अखज़ बियदी खारिजता फ़अजलसनी अला क़ब्र वअख़बरनी अन्ना अम्महु यज़ीद इब्न साबित क़ाला इन्नमा क़ुरिअ ज़ालिका लिमन अहदस अलैहि। तीसरा मसला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ जिक्र किया। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, तो फिर क्यों कहा नहीं आ रही? अभी नहीं आ रही, थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, मैं तो उतनी जोर से बोल रहा हूँ शुरू से जितने जोर से बोल रहा हूँ। तीसरा मसला कब्रों के ऊपर जुलूस अलल कुबूर, कुबूर के ऊपर बैठने का मसला है। कुबूर के ऊपर बैठने की वैसे अगर गौर करो तो 3 सूरतें होंगी। एक तो ये है कि कबूर के करीब बैठा जाए और बैठकर इसाले सवाब वगैरह किया जाए। असल अदब ये है कि कब्र के सामने खड़े होकर हालत हयात में जिस तरीके से तुम जितने दूर से रहते थे उतने दूर से खड़े होकर इसाले सवाब किया जाए, सलाम पढ़ा जाए, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर मिनल मुस्लिमीन अंतुम लना सलफुम, ये, और फिर उसके बाद क्या जो कुछ पढ़ना हो पढ़कर इसाले सवाब किया जाए, ये मसनून है। लेकिन अगर कोई बहुत देर तक उसको पढ़ना है या ज्यादा देर तक उसको खड़ा रहना है और उस वक्त अगर वो बैठ जाए कब्र के पास तो बैठकर पढ़ना भी जायज और दुरुस्त है, मना नहीं है। तीसरी सूरत है कब्र के ऊपर बैठना। कब्र के ऊपर बैठना ये उसकी बेअदबी है, इस वजह से मना होगा। और चौथी सूरत ये है कि अगर कब्र के ऊपर बैठकर अगर कोई आदमी पेशाब करे, पाखाना करे तो ये मकरूह है, नाजायज है, मना है। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मसले को भी यहाँ पर जिक्र किया। जी
حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا वमा युअज़बान भी कबीरीन, यानी वो है तो वो कबीरा गुनाह, इसलिए कि सगीरा गुनाह पर तो अज़ाब नहीं होता, लेकिन ये तो कबीरा गुनाह था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबीर से मुमानियत कर रहे हैं, यानी ये गुनाह है तो कबीरा का, लेकिन अगर उससे बचना चाहे तो बचना कोई इतना मुश्किल और हम काम नहीं है, आदमी आसानी के साथ इस गुनाह से बच सकता है। इसलिए ये कहा गया वमा युअज़बान फी कबीरीन। जी। اما احدهما فكان لا يستتر من البول दूसरा जो था, उनमें से एक जो था वो पेशाब करते वक्त पेशाब के छींटे से एहतराज नहीं करता था। तो पेशाब और पेशाब के छींटे वगैरह से एहतराज करने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है। और जब इस तरह में एहतियात नहीं होगा तो फिर उसके जरिए से कब्र का अजाब का तहक्कुक होगा। इस वजह से चाहे तो पेशाब अपना हो या किसी दूसरे का हो, उससे एहतराज करने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है। जी। واما الاخر فكان يمشي بالنميمه दूसरा जो था वो चुगली क्या करता था, सुबह सवेरे उठकर इसके यहाँ इसके यहाँ वहां ले गया, दूसरी जगह जाकर वहां से तीसरी जगह गया, इस तरीके से चुगलखोरी में अपनी जिंदगी गुजारता था। बचना चाहता था, वो बच सकता था, लेकिन वो बचा नहीं, इस वजह से उसके ऊपर ये मुसीबतें आई। जी। ثم اخذ جريده رطبه فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحده فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को बहुत गौर से देखते थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि आज तो ये नई बात की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनी को गाड़ा है, क्यों ऐसा किया? इसलिए पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लिमा सनात हाजा। فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله ان तो يخفف عن उसके जवाब में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस वजह से गाड़ा कि ये सर सब्ज शादाब है, और सर सब्ज शादाब जब तक सर सब्ज रहेगा वहां तक अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करेगा, तो इस जिक्र की वजह से फिर अल्लाह तबारक व तआला कब्र वाले के ऊपर रहम करेगा। इस वजह से देखो यहाँ पर अल्फाज को देखो, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया शायद कि अल्लाह तबारक व तआला इस गाड़ने की वजह से उसके ऊपर क्या है, रहम करे। जी। فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا باب और موعظه ये चीज अपनी जगह पर है कि जो सब्जा जब तक जिंदा होता है तस्बीह करता रहता है, दरख्त हो भी और क्या है घास फूस भी, इस वजह से कब्र के ऊपर जो लीली घास सब्ज घास उगी हुई हो उसको काटना नहीं चाहिए। हाँ, सूख जाए तो फिर उस सूरत में उसको काटना जायज और दुरुस्त है। जी। باب موعظه المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله يخرجون من मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कब्र के वक्त आदमी कब्रिस्तान में जाता है तो वैसे ही दिल उसका क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह होता है, दिल में एक किस्म की रुजू इल्लाह होता है, आखिरत की तरफ फिक्र होती है, और उस वक्त में नसीहत की जाए तो ये नसीहत करना जायज और दुरुस्त है। जी। يخرجون من الاجداث القبور بعثرت اسيرت بعثرت حوضي मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान पाक के जो ये अल्फाज है उसके साथ में तफसीर भी कर दी और तर्जुमा भी बता दिया। जी। اسيرت بعثرت حوضي جعلت اسفله اعلاه الايفاض الاسراع وقرأ الأعمش إلى نصب يفيضون إلى شيء منسوب يستبقون إليه والنصب واحد والنصب مصدر يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए किसी के जनाजे को दफन करने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहुंचे, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी वहां पर मौजूद थे। मैंने पहले बताया था तुम्हें कि हमारे यहाँ तो आजकल क्या है, कब्र तैयार होती है, जाकर दफन कर देते हैं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कब्रिस्तान में जनाजे को रखने के बाद कब्र खोदी जाती थी, तैयार की जाती थी, इस वजह से कुछ देर लगती थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी तशरीफ फरमा है। और जाहिर बात है कि कब्रिस्तान है, कब्र का वाक़या है, एक आदमी का इंतकाल हुआ है और आदमी को फिर फिक्र भी लेता है कि आज ये है कल मेरी बारी है। इस वजह से क्या है,
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی متفکر، بہت ہی سوچ میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ جب آدمی اس طریقے سے سوچ میں ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوچ میں پڑا ہوا ہو، چابی ہو تو یوں گھمانا شروع کر دیتا ہے، یا اس کے علاوہ اور۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ آیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے زمین کو کرید رہے تھے، اور کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار تھے۔ قریتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے یا اس کو مرنا ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لکھا ہوا ہے اور لکھنے ہی کے مطابق عمل ہوگا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو پھر یہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرتے رہو، کل میسر بما خلق له، ہر ایک آدمی کو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، اور وہ کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو جنت کے کام کرتے رہو، آسانی کے ساتھ جنت کے کام تم سے ہوتے رہیں گے اور تم جنت میں جاؤ گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے یہ ہونا دوسری بات ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی کو اس کے مطابق عمل کرنا، اور عمل کر کے اپنے عمل کے ذریعے سے اطاعت اور فرما برداری کو دکھلانا، اور اس دکھلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، یہ دوسری بات ہے۔ بہرحال اس وجہ سے آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آدمی جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہے۔ اگر کیا ہے نیک آدمی ہے تو اس نیک آدمی کو نماز میں 5 منٹ کھڑے رہنا، 7 منٹ کھڑے رہنا وہ بھاری نہیں پڑتا، بلکہ وہ بہت ہی مسرت کے ساتھ، بہت ہی خوشی کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں ایسا آدمی کا گھنٹوں تک بغیر کھائے پیے وہ زندگی گزارتا ہے اور رہتا ہے اور روزہ رکھتا ہے وہ۔ اور جو آدمی یہ نہیں ہے تو وہ سینما کی لائن میں، ٹکٹ کی لائن میں 2 گھنٹے کھڑا رہے گا، 3 گھنٹے کھڑا رہے گا تو اس کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابھی یہ کوئین کا انتقال ہو گیا، اس کے کفن کو دیکھنے کے لیے، یعنی اس کے باکس، لاش کے باکس کو دیکھنے کے لیے آدمی کیا ہے 15 گھنٹے تک کھڑے رہے، وہیں سوئے، وہیں لیٹے، اور کیا ہے، لیکن کیا ہے اپنی ایک بات تھی۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے دوسرے جو کام ہیں خلاف شرع کام کرنے میں ان کو کوئی مشقت نہیں ہوگی، اور ایسے ہی آدمی جب مسجد میں آ جائے گا اور تو مسجد میں 1 منٹ کی دیر ہوگی، یا 3 مرتبہ کی جگہ سبحان رب الاعلیٰ 5 مرتبہ امام پڑھتا ہوگا تو کہے گا کہ امام تو رکوع میں بھی بہت دیر لگاتا ہے، سجدے میں بھی بہت دیر لگاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ثم قال ما منكم من أحد أو قال ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيسير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيسير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل یعنی الشقاوة جو سعادت والے ہیں ان کے لیے سعادت کے جو اعمال ہیں وہ اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنا ان کے لیے آسان، تہجد پڑھنا اس کے لیے آسان، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان، وہ آسانی کے ساتھ وہ کام کرتا چلا جاتا ہے جی۔ وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ شقاوت کے کاموں کے لیے کیا رات بھر جگار کھیلنے کے لیے بیدار رہنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے جی۔ ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. باب ما جاء في قاتل النفس. اگر کوئی آدمی خود کشی کرے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اعضاء اور بدن وغیرہ دیا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالک نہیں بنایا۔ مالک نہیں بنانے کی وجہ سے ہم اس جسم کو یا جسم کے اعضاء وغیرہ کو ختم کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو مارنا چاہے، قتل کرنا چاہے
تو یہ اس کا یہ عمل اچھا نہیں ہے. ہاں یہ دوسری بات رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دے دے گا، لیکن کیا ہے اس کے لیے جلدی موت کو طلب کرنا یہ خودکشی ہے. اسلام میں خودکشی کسی حالت میں بھی، آتما ہتیا جس کو کہتے ہیں، کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے. جی حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. قال وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني ایک عبدي. آدمی کو کسی کو زخم لگا تھا، اس کا تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوئی، اور تکلیف برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا، خودکشی کر لی. جی فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. جس چیز سے آدمی خودکشی کرتا ہے اسی کی سزا اسی اعتبار سے اس کو دی جاتی ہے. زہر پیتا ہے تو وہاں قیامت تک وہ زہر پیتا رہے گا، اگر خنجر مارا ہے تو خنجر مارتا رہے گا، گولی کھا کر مارا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو گولی مارتا رہے گا. اس طریقے سے اس کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا. جی باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. مشرکین جن کے انتقال کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مشرک ہے، یا جن کے ظاہری حال سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، یا اس نے کبھی نماز میں نہیں شریک ہوا، کبھی مسجد میں نہیں شریک ہوا، کبھی کسی مسلمان کے کام میں، دینی کام میں ایمان کے اعتبار سے وہ ایمان کی وجہ سے جو کیا جاتا ہے یا ایمان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس نے نہیں کیا، تو اس صورت میں اس آدمی کو مسلمان قرار نہیں دیا جائے گا. اور اگر ایسا آدمی مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. کل پرسوں کے جو یہاں واقعات ہوئے تھے اس میں کیون کے متعلق بہت لوگوں میں بحث چلی، لیکن ہم دیکھو صاف صراحتاً ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس کے اخلاق اچھے تھے، اعمال اچھے تھے، اور کیا ہے لوگوں کے ساتھ اس نے انصاف کا معاملہ کیا، یا وہ دوسری بات ہے. اور جو کچھ اس نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں ان کو سہولت عطا فرما دیتے ہیں، اور چونکہ اس کو بھی یہ ساری سہولتیں 70 سال تک اس کو ملتی رہی. بہرحال مرنے کے بعد جو معاملہ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. ایمان ہے تو اس کے لیے مغفرت کرنا درست ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا درست نہیں ہے. لیکن میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ جس کے ہم تو ظاہر کے مطابق فتویٰ دیں گے، ظاہر کے مطابق حکم لگائیں گے. اس وجہ سے اگر ظاہری طور پر اسلام کی کوئی علامت نہیں ہے، سمجھ میں آنے اسلام کا کوئی کام نہیں کیا تو اس کو مسلمان قرار نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی کافر ہے جو ظہر کی نماز میں جماعت میں شریک ہو کر اس نے نماز پڑھی ہے، تو پھر اس صورت میں چونکہ یہ کام مسلمانوں کا ہے اور مسلمان ہی کرتے ہیں، اس وجہ سے صرف اس کام کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان قرار دیں گے. جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخير عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے، اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن ابی منافق کی جو ظاہری حالتیں تھیں اور اس کی وجہ سے وہ پکا منافق تھا، اور کیا ہے لوگوں کے سامنے بھی پوری طریقے سے عیاں تھا وہ مسلمان تھا، اور اس کو سزا دینے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان بھائی کو بھی سزا اور تکلیف دیتے ہیں. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف وغیرہ نہیں دی، سزا وغیرہ نہیں دی، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا عاشق تھا اور پکا مومن تھا. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اللہ تقم
अला कब्रिही, इस वजह से अब गैर मुस्लिम जिसके लिए क्या है, जिसका गैर मुस्लिम होना बय्यिन हो, ऐसे लोगों के लिए इस्तिगफार करना जायज नहीं है, मरने के बाद रहम की दुआ करना जायज नहीं है। जी। قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لا زدت عليها. قال فصلى عليه اللہ رسول. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 مرتبہ کرو 70 مرتبہ دعا کرو یا 70 مرتبہ دعا مت کرو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، کہا کہ اس میں 70 کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ تحدید کے لیے ہے اور مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ 70 مرتبہ دعا کرو گے تو معاف نہیں ہوگا، لیکن 71 مرتبہ 72 مرتبہ دعا کرو گے تو معاف ہو جائے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رحم دل کی وجہ سے میں اس کے لیے 72 مرتبہ دعا کرتا، لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کی قطعی نفی فرما دی ہے، اس وجہ سے میں اب اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا۔ جی۔ قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براء ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. باب ثناء الناس على. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی افسوس ہوا، بڑا رنج ہوا کہ میں نے کیسے ہمت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کرنے کے لیے میں روک دوں، لیکن اس وقت میری حالت ایسی تھی جس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب یہاں سے جو دوسرا باب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ مرنے کے بعد جو خاص الخاص لوگ ہوئے وہ اس میت کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا کام کیا اس نے، اور بعض مرتبہ ایسے ہی کیا ہے بڑے بڑے آدمی، اونچے درجے کے آدمی، متقی پرہیزگار آدمی کیا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا مر گیا تو مر گیا مردود، سمجھ میں آئے نہیں، نہ فاتحہ نہ درود، بہرحال وہ مر گیا کم وقت، اچھا ہوا خس کم جہاں پاک، اس قسم کے جملے بھی لوگ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے مرنے کے بعد اگر اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کی کہہ دی اس وجہ سے کہ عوام کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی تو حالات کا بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن جو لوگ نیک ہیں، اچھے ہیں اور کیا ہے بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں کے قلوب میں اگر اس کے متعلق، مرنے والے کے متعلق اچھی باتیں دل میں آتی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی مغفرت ہو گئی اور وہ کیا ہے آج اچھے اور اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچ گیا۔ اور اگر مرنے کے بعد عام متن کیا ہے ایسے لوگ اگر اس کے لیے برے القاب سے، برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ بڑا ظالم تھا، کم وقت نے بہت نقصان کیا، مسلمانوں کا نقصان کیا، اسلام کا نقصان کیا، مسجد کا نقصان کیا، مدرسہ کا نقصان کیا، اس قسم کی جب لوگوں کے قلوب پر بات آ جائے اور لوگ اس قسم کی باتیں کرنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ گرفتار ہوا۔ بہرحال اس وجہ سے مردوں کو مرنے کے بعد اس کے عیوب وغیرہ کو بھی نہیں بتانے چاہیے۔ جی۔ باب ثناء الناس. باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فاثنوا عليها. صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، ایک جنازہ گزرا، پوچھا بھائی کس کا جنازہ ہے؟ کہ فلانا کا ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لوگ تعریف کرنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگ برائی کرنے لگے، ویسا تھا ویسا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعریف یا تمہارا نقصان یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی مغفرت ہوئی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اگر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو لوگوں کے دلوں کو خیر کے ساتھ متوجہ کر دیا جاتا ہے، دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، اصالہ ثواب کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جی۔
مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. حدثنا अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम अल्लाह तबारक व तआला के गवाह हो जमीन पर, और गवाह जैसी गवाही देती है, गवाह जैसी गवाही देता है उसके हिसाब से उसके ऊपर अमल किया जाता है। तो इसी तरीके से तुम अगर गवाही दे रहे हो कि अच्छा आदमी है, तुम गवाही दे रहे हो कि बुरा आदमी है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ उसी तरह का मामला फरमाते हैं। जी। حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار قال حدثنا داود بن ابي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت क्या हो بهم रहा है जी? فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فاثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مرة أخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت، ثم مرة بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله تعالى الجنة، فقلنا وثلاثة. देखो यहाँ पर याद रखना है, एक तो है तसन्नु के तौर पर जबरदस्ती तारीफ करना, और एक तो ये है कि खुद तुम्हारे दिल में ये तकाजा पैदा हो कि उसके लिए अल्फाज अच्छे बयान किए जाएं, तो ये वो मुराद है कि अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द। जी। فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. باب ما جاء في عذاب القبر. अजाब कब्र हक है और कब्र में अजाब होता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि कब्र से मुराद ये मिट्टी का गड्ढा नहीं जिसमें मुर्दों को दफन किया जाता है, बल्कि मरने के बाद से लेकर दूसरी मर्तबा सूर फूकने तक का जो जमाना है उसको आलम बरज़ख से ताबीर किया जाता है। वो ये आलम बरज़ख में मैयत की जो बॉडी होगी वो तो बॉडी जहाँ कहीं भी हो, चाहे तो क्या है उसको शेर ने खा लिया हो, चीते ने खा लिया हो, या बम की वजह से उसकी धज्जी बिखर गई हो, कुछ भी हो, समझ में आया नहीं। अब मरने के बाद आलम बरज़ख में असल अजाब जो होता है वो रूह के ऊपर होता है, और उसकी मिसाल अगर तुमको देखनी हो तो ये है कि मसलन आदमी ख्वाब में देखता है और ख्वाब में देख रहा है कि वो क्या है, वो किसी मुल्क का वो वजीर आजम बन गया और उसका एजाज हो रहा है, तो बड़ी मसरतें हो रही है, दावतें हो रही है, मजे आ रहा है, समझ में आया नहीं। या गिरफ्तार हो गया है और पुलिस उसको मार रही है, समझ में। अब ये आदमी जो जिस्म तो उसका वहां पर है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तकलीफ हो रही है वो सारे के सारे रूह के ऊपर हो रही है। तो इसी तरीके से आलम बरज़ख में जो अजाब दिया जा रहा है वो रूह के ऊपर दिया जा रहा है। हाँ, जिस्म के साथ ताल्लुक और निस्बत होती है, लेकिन जैसा इस वक्त दुनिया में असल जिस्म है और रूह इसके ताबे है, इस तरीके से आलम बरज़ख में रूह असल हो जाएगी और जिस्म उसके ताबे होगा। जी। وقول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى الهون هو الهوان والهون الرفق. وقوله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله. मुर्दे को जब दफन कर दिया जाता है और मिट्टी डाल दी जाती है और जो लोग वहां से चलना शुरू होते हैं, तो उस वक्त दो फरिश्ते आकर उसे सवाल जवाब करते हैं। वैज़ा क़अदल मुमिनून फी क़ब्रिही उतिया ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قرآن پاک میں جو آیت ذکر کی گئی اس کا مطلب بھی یہی کہ اللہ ظاہر بات ہے کہ آدمی کو قبر میں رکھ دیا گیا، وہاں پر کوئی دوسرا مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہاں پر ایسے دو فرشتے آئیں گے جو منکر اور نکیر دیکھنے میں بھی اور کیا ہے بڑے عجیب قسم کے ہوں گے، ڈر لگے ایسا ہوگا، اور آ کر پھر وہ امتحان لیں گے. تو امتحان کے وقت میں ایسی جو اس میں آدمی کو اگر کوئی نصرت کرنے والا مدد کرنے والا نہیں ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے پر عمل کرتا رہتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو قبر میں مدد فرمائیں گے اور اس کی رہبری فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اچھا معاملہ کریں گے اور وہ اس کو اچھا جواب سکھلائیں گے اور اچھا جواب دیں گے. چنانچہ جب فرشتے سوال کریں گے کون ہے تمہارا پروردگار، تو وہ کہے گا کہ میرا پروردگار اللہ ہے. تمہارا دین کون سا ہے، تو وہ کہے گا اسلام. جی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا جب موقع ہوا اور بدر کے موقع پر جب گرو گھنٹال جتنے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تو پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی لاشوں کو پکڑ کر قلیب بدر میں بدر کے کنویں میں ڈال دیا اور سارا کنواں انہی سے بھر گیا. پھر دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو قبر والوں کے پاس آئے اور آ کر کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نام لے کر کہا، او ابو جہل، او امیہ، او خلف، یہ فلانے، او فلانے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہو گئے، یہ کیا آپ کی بات سنیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس طرح سنتے ہو اسی طریقے سے یہ بھی سنتے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے، بولنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا ہے، وہ بول نہیں سکتے. جی. فقيل له تدعوا أمواتا قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أنما كنت أقول له حق وقد قال یعنی الله. میں جو ان کو کہتا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، قیامت کو مانو، اللہ جنت عطا کرے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو جہنم دے گا، جو میں یہ کہتا تھا یہ لوگ اس وقت کیا ہے اچھی طریقے سے محسوس کر رہے ہیں کہ میں جو کہتا تھا وہ سچ بات تھی، اور اس کی سچائی اب ان کو مرنے کے بعد محسوس ہو رہی ہے. جی. وقد قال الله إنك لا تسمع الموتى. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها. کئی مرتبہ یہ حدیث گزری کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی اور کچھ انہوں نے مانگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کے ساتھ اسے کچھ دے دیا. اس پر اس نے دعا کی اور دعا میں کی کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عذاب قبر کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اور پھر اس کے بعد جب سورج گرہن کا موقع آیا تو تفصیل کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے اطلاع دی گئی. جی. فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي. اس وجہ سے عذاب القبر حق ہے، سمجھ میں آئے؟ اور عام متن عذاب القبر جو ہے چالی چغلی کرنے سے اور پیشاب سے نہ بچنے سے بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عذاب قبر کے باعث ہے. اس وجہ سے اپنی دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور وہ چیزیں کرنی چاہیے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور اس کے ذریعے سے عذاب قبر سے آدمی محفوظ رہتا ہے.
اور وہ سورہ ملک تبارک. سورہ ملک جو ہے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، یعنی رات کو ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. جو آدمی روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھتا رہے گا تو یہ سورہ ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ دے رکھا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے وہ بچاتی ہے. اس وجہ سے سورہ ملک کا رات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جی. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کرتے تھے وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے کرتے تھے. تو بہرحال اس سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے ہو تو ہم تو محتاج ہیں عذاب قبر سے. اس وجہ سے عذاب قبر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جی. زاد غندر عذاب القبر حق. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك زج المسلمون زجا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کی تفصیلات بیان کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کیا ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سینہ بھر گیا اور بہت ہی زیادہ کیا ڈرنے لگے. جی. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرأ نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال وأما المنافق أو الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيسيع صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. باب التعوذ من عذاب القبر. عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. جی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن البراء بن عازب عن ابي ايوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وقال النضر اخبرنا شعبة قال حدثنا عون. صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آواز سنی تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دی. باقی ثقلین جو ہے انسان اور جنات، ان کو قبر میں کیا عذاب ہو رہا ہے، کیا ہو رہی ہے، باہر اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز ہے. جی. وقال النضر اخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت ابي قال سمعت البراء عن ابي ايوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني بنت خالد بن سعيد بن العاص انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور یہ اپنی دعا میں مانگتے رہنا چاہیے. اس میں تمام فتنوں سے دعا تقریباً آ گئی. جی. باب عذاب القبر من الغیبة والبول. حدثنا غیبت اور چغلی کی وجہ سے اور پیشاب کے چھینٹے سے احتیاط کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، اس کو بتا رہے ہیں. جی. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب المیت یعرض علیہ مقعده بالغداة والعشی. میت کو کیا ہے صبح شام اس کے سامنے اس کی جو مقام ہے جنت یا جہنم کا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جی.
حدثنا بعض اسماعیل मर्तबा अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू, वैसे तो सारा का सारा मरने के बाद और हिसाब किताब के बाद ही होगा, लेकिन कभी कभी अल्लाह तबारक व ताला दुनियावी जिंदगी में भी उसको बता दिया जाता है कि ये जन्नत की जगह है, ये तुम्हारे लिए, ये जहन्नम की जगह है, ये क्या है, नऊज़ु बिल्लाहि ताला मिन ज़ालिक, तुम्हारे लिए है। जी। حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى आलम बरज़ख में है, इसलिए कि अभी तो कोई आदमी सीधा जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, सिर्फ शोहदा के मुतालिक है कि उसकी रूहें जन्नत में जाएगी, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा बड़े से बड़ा भी जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाएगा हिसाब किताब के बाद। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू ने जन्नत की नेमतें, जन्नत की सहूलतें, जन्नत की ठंडक, जन्नत का हुस्न, जन्नत की नेमतें, उसका असर उसको पहुंचता रहता है। और अगर इसी तरीके से वो जहन्नमी है तो जहन्नम की तपश, जहन्नम की गर्मी, जहन्नम का अजाब और जहन्नम की सजा उसको पहुंचती रहती है। जी। فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب كلام الميت على الجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول मुर्दा आवाज भी करता है, लेकिन उन्होंने जैसा भी बताया कि हमारे कानों को, यानी सकलैन, इंसान और जिन्नत के कानों को अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दा लगा रखा है, इस वजह से उनकी आवाज हमको सुनाई नहीं देती। लेकिन हमारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया है तो हमें सुनाई दे या न दे, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना पक्की बात है। बहरहाल कश्फ के जरिए से बाज़ आदमी को मालूम भी होता है, जैसे मैंने बताया था कि हजरत शेख के दादा कह रहे थे कि भाई जल्दी दफन करो मुझे, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, उनको इंतजार करना पड़ रहा है। जी। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير अगर صالحة वो नेक है तो वो कहता है कि मुझे जल्दी करो जल्दी करो, इस वजह से कि जाहिर बात है कि भुक्कड़ खानी दुनिया में जो चाहे उसको कितनी राहत हो, लेकिन जन्नत की नेमतें है, अब वो जन्नत की नेमतें की तरफ जा रहा है, इस वजह से कह रहा है कि मुझे जल्दी से दफन कर दो। और अगर बुराई है तो फिर वो जहन्नम की सजा का मनाजिर उसके सामने आएंगे, इस वजह से वो कहता है कमबख्तो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे आग में डाल रहे हो, इस तरीके से वो कहते हैं। जी। وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. अगर इंसान उसके बात को मान ले तो वो बेहोश होकर गिर जाए और दफन करना ही छोड़ दे। जी। باب ما قيل في أولاد المسلمين. मुसलमान के जो छोटे बच्चे नाबालिग हैं वो क्या है, इस वक्त भी और मरने के बाद भी मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा नफा बख्श है। अल्लाह ताला उनको कहेगा कि जन्नत में चले जाओ, तुम्हारा तो कोई गुनाह नहीं है, तो वो कहेंगे कि मेरे अब्बा के बगैर, मेरी अम्मा के बगैर मैं नहीं जाऊंगा, तो उनकी सिफारिश से उनके माँ बाप भी जन्नत में जाएंगे। जी। وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس كان له حجابا من النار أو قال دخل الجنة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنس إلا دخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت انه سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما توفي ابراهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنة. باب ما قيل في اولاد المشركين. औलादुल मुशरिकीन यानी मुशरिकीन के जो बच्चे बचपन में गुजर जाएं उनके मुतालिक क्या हुक्म है, वो कहाँ होंगे। इस सिलसिले में मुजतहिदीन के भी बहुत सारे अक़वाल, मुख्तलिफ अक़वाल नकल किए जाते हैं, जिक्र किए जाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अल्लाहु अअलम, जो उनके साथ किया जाएगा वो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ही पर उसको छोड़ दिया जाए। बाज़ हज़रात कहते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे, और बाज़ हज़रात वो कहते हैं कि अगर वो बड़े होकर गुनाह करते तो फिर उस सूरत में वो जहन्नम में जाएंगे, यानी उसके मुस्तकबिल के हालात को सामने रखकर उनके साथ मामला किया जाएगा। बहरहाल सही कौल ये है कि वो भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन क्या है, मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो तो यकीनन जन्नत में जाएंगे, और ये जन्नत में जाएंगे तो वो
کیا ہے جنتیوں کے خادم بن کر جائیں گے. یہ بھی اقوال میں سے قول نقل کیا جاتا ہے، لیکن سب سے بہتر قول وہی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. جی حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا. باب حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير هو ابن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، کئی مرتبہ تمہارے سامنے گزرا کہ فجر کی نماز کے بعد عامتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصلیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو پوچھتے تھے تم نے کوئی بات، کسی کو کچھ کہنا ہے، پوچھنا ہے، یا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر وغیرہ ہو، یا کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہو یا کوئی بات کہنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات فرمایا کرتے تھے. اس کو ذکر کر رہے ہیں. جی قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى منكم أحد رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي. صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کسی نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو کوئی خواب وغیرہ نہیں دیکھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لے گئے، جہنم میں لے گئے اور وہاں کی کیا ہے جو عذاب وغیرہ وہ بتلایا گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج منامی نوم کی حالت میں معراج ہوئی ہے، اس کو ذکر کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جسمانیت کے ساتھ معراج ہوئی ہے اور کئی مرتبہ منامی معراج بھی ہو گیا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا جو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. جی فأخرجاني إلى أرض مقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيدي. قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يطفئه في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو قال على صخرة فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه زيق وأسفله واسع تتوقد تحته نار فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر قال يزيد بن هارون ووهب بن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعد بي في الشجرة فأدخلاني دارا لم أرى قد أحسن وأفضل منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. یعنی پہلا جو مکان تھا اس سے بڑھیا اور عمدہ مکان کی طرف لے گئے. جی قلت طوفت معي الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم أما الذي رأيت يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة. جو جھوٹ بولتا تھا جس کے کہ بانجھے کو کاٹی جا رہی تھی، چھاڑا کہ دنیا میں وہ جو جھوٹ بولتا رہتا تھا اس جھوٹ کی سزا میں قیامت میں اس کے لیے کیا اس کے منہ کو پھاڑا جائے گا. جی فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة.
والذی رأیتہ یشدخ رأسہ جس فرج کے سر کو چھوندا جاتا تھا، جس کے سر کو مار پیٹا جاتا تھا پتھر ڈال کر، وہ جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا اس کو، اور رات کو قرآن کو پڑھتا نہیں تھا وہ. جی. والذی رأیتہ یشدخ رأسہ فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به الى يوم القيامة والذی رأیتہ فی النقب فهم الزنات والذی اور ایک رأیتہ تنور سا دیکھا تھا کہ اوپر سے مکم ہے اور نیچے سے کھلا ہوا ہے، جیسے تنور ہوا کرتا ہے، اور اس میں آگ ہے اور آگ کے شعلے کے ساتھ اوپر آتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں اس طریقے سے سزا دے گا. جی. والذی رأیتہ فی النہر آکل الربا. نہر میں ایک آدمی کو دیکھا تو کہتا ہے کہ وہ آدمی تھا جو دنیا میں انٹرسٹ اور سود کھایا کرتا تھا. جی. والشیخ الذی فی اصل الشجرہ ابراہیم علیہ السلام والصبیان حولہ فاولاد الناس. دیکھو یہاں پر اولاد الناس کہا ہے، اولاد المومنین نہیں کہا، تو اس کی وجہ سے استدلال کیا ہے کہ ناس میں تو ہر ایک آدمی شامل ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو. تو غیر مسلم کے جو بچے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوں گے. جی. والذی یوقد النار مالک خازن النار والدار الاولى التي دخلت دار عامة المؤمنین واما هذه یعنی الدار. پہلے میں اچھے اچھے مکانات وغیرہ دیکھے، وہ مومنین کے جنت کے مکانات ہوں گے، یعنی جنت میں ان کے لیے مومنین کو ایسے مکانات دیے جائیں گے. اور دوسرا مکان دیکھا جو پہلے سے بھی زیادہ عمدہ تھا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا تھا، وہ واما هذه الدار فدار الشهداء وانا جبرائیل وهذا میکائیل فرفع رأسک. ٹھیک ہے. فرفعت اچھا اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے. اب جب سر کو اٹھایا تو پھر جس جگہ پر تھے اس سے اونچی جگہ پر مکانات دکھائی دیے. جی. فرفعت راسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذلك منزلك فقلت دعاني أدخل حضور منزلي صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا مجھے جانے دو اس میں، ذرا میں دیکھوں تو صحیح. جی. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو کہا کہ استكمل. ابھی تمہاری عمر باقی ہے، اس وجہ سے زندگی میں جنت میں نہیں جا سکو گے رہنے کے لیے. جی. إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك. باب موت يوم الاثنين. پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وجہ سے اگر کوئی آدمی پیر کے دن مرے تو اس کی فضیلت. جی. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت على ابي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في 3 أثواب بيض سعوليه ليس فيها قميص ولا عمامه. وقال لها في اي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فاي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال ارجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به درع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. باب موت الفجاءة بغتة. بغتتاً اچانک موت کا ہو جانا، یہ اس کی فضیلت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آدمی بہت سارے کام سے، وصیت وغیرہ کرنے سے وغیرہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے. جی. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتتلت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما. اخبرت الرجل اخبره اذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاة يكونون فيها احياء ويدفنون فيها امواتا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار مقدس کے سلسلے میں تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ تمہارے سامنے ہے. بہرحال آج 500 سال سے وہ جگہ جس میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا، اس کمرے کی جو 4 دیواری تھی، اس 4 دیواری کے بعد ایک 5 کونا والی ایک منزل اور بنائی گئی، اور اس 5 منزلی کے بعد ایک اور 4 منزلہ والی دیوار بنائی گئی جو اب ہم جالی میں سے دیکھتے ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو یہاں ذکر کیا گیا. چل
حدثنا اسماعیل قال حدثني سليمان عن هشام وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه اين انا اليوم اين انا غد استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها فلما كان يوم یعنی قبضه. حضرت عائشہ کے مکان میں رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بھائی کل کہاں ہے کل کہاں ہے کل کہاں ہے. جب لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ازواج مطہرات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس وقت میں ہر گھر جانا مشکل پڑ رہا ہے اور حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہے تو پھر انہوں نے طے کر دیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ہی رہیں گے اور ہر ایک عورت وہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیا کرے گی. جی. فلما كان يومي قبضه الله بين سعري ونحري ودفن في بيتي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے کمرے میں ہوا اور جو دن باری والا تھا اور جس میں باری میں میرا دن آتا تھا اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اس وجہ سے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ ہم نے اجازت نہ دی ہوتی تو آج ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا. جی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا لولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي او قال خشي ان يتخذ مسجدا. وعن هلال قال كانني عروة بن الزبير ولم يولد لي. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان التمار انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک تھا. جی. فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وعن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي به أبدا. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع سعيبية. قالت كنت أريد لنفسي فلا أوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال إذن أذنت لك يا أمير المؤمنين؟ قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المسجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمع عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وولد عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي چلو بس کر دے. ایسا کرو کہ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ بیان کرو لیکن پھر میں نے کہا جانے دو تو یہاں سے حدثنا قتیبہ سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. جاؤ مزے کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج صبح میں آیا تھا